سب کی نگاہ اس وقت خطبہ حج پہ لگی ہوئی ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر درود و سلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا کہ میں وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا جو ہے سعادتیں ساری تقوی میں ہے، اور اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے بندو اس کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ملیں گی، آخرت میں اللہ کی رضامندی ملے گی اس تقوی کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے کہ اگر تقوی لوگ اختیار کریں گے، ہم دنیا کی برکتیں ان کو عطا فرما دیں گے اور دنیا کی نعمتیں۔ یہ ایک بہترین توشہ ہے تقوی کا، اس کو اختیار کرو۔ دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تقوی اختیار کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہوگی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانا اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آج کے دن یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مکمل کیا ہے، اس کو اپنانا یہی تقوی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ اسی دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے؟ احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان جو ہے وہ اسلام کا اور دین کا، اللہ کے دین کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور اس کا مطلب ہے دل سے ایمان لانا اور زبان سے، اور اس کے بہت سارے شعبے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ ایمان کا اور اسلام کا ہے وہ شہادت و اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم راستے سے کسی موذی چیز کو ہٹا دیں، اور باقی سارے حقوق بھی ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی اور دوسرے تمام حقوق۔ والدین کے علاوہ رزق یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تمہارے جو آپس میں معاہدے ہیں اور جو تمہارے عقود ہیں، جو تمہارا بیع و شراء ہے، اس میں بھی اس کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، اس پہ کوتاہی نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو، اس کا جواب دو۔ یہ ایک بہترین خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ طائب ہونا چاہیے، اور دین پر ڈٹا رہنا چاہیے۔ ڈٹے رہنے والوں اور صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کو جزا دیں گے، اور جو فضیلت والا عمل کرے گا اس کو مزید اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ، رسول، کتابوں اور تمام انبیاء پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دو مستحقین کو، جس میں یتیم، مسکین سارے ہیں۔ وعد الله المؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے، في جنات عدن اور بہترین ان کو وہاں پر گھر دیں گے، ان کو رہائش گاہ دیں گے۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، دین کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، یعنی شرک، ان کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے امن ہے اور کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ تمہارے رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، دن کے بعد رات کو لاتا ہے اور اس میں دن کو لپیٹ دیتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو پیدا کیا اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے، یعنی ان کو نوازتے اور ان پر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصیت اور گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں فرشتے۔ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض والإيمان بما أنزل الله من الكتب۔ ایمان کے مختلف اس کو بیان کر رہے ہیں تفاصیل کو، کہ فرشتوں پر، کتابوں پر، خاص طور پر قرآن کریم پر ایمان لانے بہت ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ آل عمران کے شروع میں فرمایا ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا اور فرقان یعنی قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا بالحق، سچ اور حق کے ساتھ۔ قرآن کریم سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کتابوں کے علاوہ تمام رسولوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہم تمام انبیاء پر یکساں ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کا انکار کرتے اور کسی کا اقرار۔ فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين والإيمان باليوم الآخر يوم القيامة، آخرت کے دن پر ایمان لانا، جزا کے دن پر، بدلے کے دن پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والإيمان بأن الله قدر جميع الوقائع والحوادث، تقدیر پر ایمان لانا بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ وشاءها وخلقها سنة الله في الذين جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقدر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر رکھی ہے۔ حجاج بیت اللہ، اما الاسلام فقد فسره نبینا محمد یہ صلی اللہ حجاج بیت اللہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کو ماننا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننا۔ تتضمن ان العبادة حق الله وحده لا يصرف شيء منها، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، او الانبیاء او الصالحین او الاولیاء، کسی کو بھی نہیں، نہ انبیاء کو، نہ فرشتوں کو، نہ اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارے رب ہیں اور تمہارے گزشتہ لوگوں کے بھی رب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب سے کہہ دو کہ ایسی بات کی طرف آ جائے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ معاشر المسلمین، وفي تحقیق التوحید واخلاص العبادہ عزة النفس ورفعتها فلا ذل إلا لله تعالى، وإن يمسسك الله بضر
فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده وهو حجاج الغفور کو الرحيم. خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ والسير على طريقته فلا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے کے مطابق کی جائے گی جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اپنی طرف سے ہم خود اس میں کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی امی کے اتباع کرتے ہیں جو تورات میں بھی لکھا گیا ہے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه جنہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور ان کی مدد و نصرت کی، وہ فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي تقرير الرسالة المحمدية ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع لما قد يكون من نزاع بين الأمة وتوحيد لمصدر التلقي فيها وسلامة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اور سنت کے اتباع میں کامیابی ہے اور بلندی ہے۔ معاشر الأحبة والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة والصلاة صلة توحید اور اسلام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تو شہادتین ہے، اللہ اور رسول کو ماننا اور ان کی اطاعت کا عہد کرنا، اور پھر اس کے بعد نماز کا درجہ آتا ہے۔ وفي الصلاة طهارة الظاهر والباطن الطهارة المعنوية والحسية وفي صلاة نماز کے لیے ہر طرح کی طہارت حاصل کی جاتی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ حافظوا على الصلوات اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، 5 نمازوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں۔ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل۔ بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ دن کے شروع میں اور آخر میں دونوں طرف میں نمازیں قائم کرو، تو اس میں 5 نمازیں آتی ہیں۔ وهي دفع جزء من المال معلوم في مصارف محدودة تعود على المجتمع بالنفع۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی باری آتی ہے، اور زکوٰۃ میں ایک مخصوص تھوڑا سا مال دیا جاتا ہے جو 2.5% ہے یا اس سے کم و بیش مختلف اجناس میں، وہ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے فقراء اور مساکین کا فائدہ ہو۔ أفراد المجتمع بعضهم ببعض بما يجلب المحبة ويزرع الألفة ويحقق التكافل الاجتماعي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم دیا، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پر زکوٰۃ میں تعاون کرتے ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں اجتماعی مسلمانوں کے۔ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. حجاج بيت الله. والركن الرابع صوم شهر رمضان. حجاج کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے ارکان میں 4تھا درجہ جو ہے وہ شہادتین کے بعد، صلاۃ اور زکوٰۃ کے بعد، وہ روزے کا ہے، صوم کا ہے۔ والحد من طغيان الشهوات والتواضع وصحة الأبدان. روزے میں انسانی نفس کی تطہیر ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے اور رذیل اور برے اخلاق سے بچ جاتا ہے۔ 5واں رکن حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے ان کے لیے حج ضروری ہے۔ وفقكم الله لحجه وأداء مناسكه، والحج يتضمن التذكير باليوم الآخر وتعظيم الرب وأوامره في النفوس مع قبولها والتسليم والرضا. وفي الحج حج کے اندر آخرت کی ایک یاد ہے کہ آخرت کا دن یاد آتا ہے، اس اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے جس کے لیے ہم نے یہاں حاضری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور اللہ سے عشق و محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آدمی حج کے لے جائے، ظاہری ارکان بھی ادا کرے اور اپنے آپ کو فسق و فجور سے بھی بچائے۔ وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا.
حجاج کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے، العربية السعودية تمہارے گناہوں کو معاف بلاد فرمائے۔ الحرمين الشريفين ما توليه من عناية واهتمام بعمارة الحرمين الشريفين مملکت سعودی عربیہ حج کے لیے حجاج کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں وہ انتہائی اعلیٰ ہیں اور انتہائی طویل ہے۔ كافة الخدمية والأمنية من رعاية وعناية فائقين، كل ذلك مكن بفضل الله ومنه أداء مناسك الحج وشعائره بڑی جد و جہد ہوتی ہے اس کے لیے، یہ ایک عظیم فریضہ ہے، اس کے لیے بہت اہتمام ہوتا ہے مملکت کی طرف۔ ومن هنا فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات المنظمة للحج، وهذا الالتزام جزء من تحقيق مقاصد الشريعة۔ شریعت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے اور تعلیمات کو اپنایا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ عن روح التعاون والانضباط وسهولة أداء المناسك دون عناء ومشقة. حجاج بيت الله، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عرفات میں کھڑے ہوئے اور خطبے کے بعد دو نمازوں کو ظہر اور عصر کو جمع کیا، المغرب 3 والعشاء 2، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کیا۔ الله حتى أسفر ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة، پھر یہاں سے منی تشریف لے گئے اور وہاں پر نبی علیہ السلام نے رمی جمرات فرمایا ہے اور کنکر مارے۔ التحلل الأول ثم ذهب إلى البيت المشرف فطاف حول الكعبة 7 أشواط، وہاں پر جو پھر اعمال ہوتے ہیں نحر کا اور رمی جمرات کا اور پھر اس کے بعد جو ہے طواف کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ۔ یوم النحر کے اعمال بتا رہے 10 ذی الحجہ۔ بدأ من الصغرى ثم الوسطى ويدعو بعدهما ثم يرمي جمرة العقبة، وأجاز التعجل في يومين، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد جو وہاں ٹھہرنا ہے تو اس میں اختیار ہے 2 دن یا 3 دن ٹھہرنے کا۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو، اپنے ماں باپ کا جس طرح تذکرہ کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کو مانگتے ہیں وہ کامیاب ہے، جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں وہ ناکام ہے۔ أيها المسلمون حجاج بيت الله، يومكم هذا يوم فاضل يعتق الله فيه الرقاب من النار ويدعو سبحانه۔ حجاج کو اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ یہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ وذكره وشكره ودعائه، فإنكم في موطن من مواطن إجابة الدعاء وخير الدعاء۔ یہاں پر تم آئے ہو اور ایک عظیم الشان مقدس جگہ میں تم دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گی۔ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، دعا فرما رہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ويسر امورنا، اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے، ونور قلوبنا، ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اعمالنا واجالنا، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا واجالنا، حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما دے، وادخلنا الجنة، وادخلنا الجنة، ہمیں جنت میں داخل وأعذنا من فرما دے، النار، جہنم سے ہمیں پناہ عطا فرما دے، اللهم تقبل حجنا، ہمارے حج کو اللہ قبول فرما دے، وصالح اعمالنا، ہمارے نیک اعمال کو قبول اللهم فرما دے۔ على ذكرك وشكرك، اے اللہ ہمیں اپنے جو ہے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما، والمعافاة الدائمة ہمیں عافیت عطا في الدين فرما، والدنيا والآخرة، دنیا اور اللهم آخرت۔ إنا نسألك العفو والعافية اے اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، الدائمة معافات في چاہتے الدين ہیں والدنيا والآخرة، دنیا اور آخرت۔ اللهم أصلح أحوال المسلمين، اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو ٹھیک کر دے، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اے اللہ ان میں الفت آپس میں نصیب فرما دے، وادرع المحبة فيما بينهم، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم تولى فلسطین کے شأنهم، مسلمانوں کے لیے دعا فرما کہ اللہ ان کا ہو جا، ان کی مدد فرما، واكس عاريهم وآوِ طريدهم واجبر كثيرا، ان سب کی مدد فرما جو ان میں رنجیدہ ہے، جو بے بس ہے، جو مظلوم ہیں، اللهم انصرهم جو بھوکے ہیں، جو بے لباس ہیں، ان سب کی مدد فرما۔ اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم،
بقوتك وبحولك اے اللہ اپنے وبعزتك دشمنوں يا کو قوي اور يا اپنے عزيز. دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے، اپنے قوت کا مظاہرہ فرما اللهم دے۔ وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير واجعلهم اے اللہ من سارے أسباب مسلمان الهدى حکمرانوں کو والتقى. ہر طرح کے اللهم خیر کی وفق توفیق عطا إمامنا فرما دے۔ وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملكة سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأميرة ملک سلمان بن عبدالعزیز جو یہاں کے وہ ہے ولی الامر ہے، ان کے لیے اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے دعا فرمائیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اے اللہ حسنة دنیا اور آخرت میں وقنا ہمیں عذاب النار. نیکیاں عطا فرما اور سبحان ربك ہمیں رب حسنات العزة عطا عما فرما۔ يصفون وسلام سبحان على المرسلين ربك رب العزة والحمد عما لله رب يصفون العالمين وسلام على وصلى المرسلين الله والحمد وسلم لله رب وبارك العالمين على نبينا محمد صلى الله على وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين. أجمعين